الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر موٹی موٹی 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، اور یہ پناہ طلب کرنا کب ہوتا ہے؟ مصیبت کے آنے سے پہلے، کیونکہ یہیں پر ایک اور دوسری عبادت پائی جاتی ہے استغاثہ کے نام پر. یہ ہے استعاذہ، اور ایک عبادت ہے استغاثہ. استغاثہ کب ہوتا ہے؟ مصیبت آ جانے کے بعد اس کو ٹالنے کے لیے جو پناہ طلب کی جاتی ہے یا بچنے کی طلب کی جاتی ہے، اس کو استغاثہ بولا جاتا ہے. استعاذہ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی آپ بچنے کی تدبیر اللہ رب العالمین سے اختیار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس طلب کر رہے ہیں. یہ ایک بات ہے، عبادت ہے. دوسری بات بتائی گئی تھی کہ کس کی پناہ طلب کرنی ہے، وہ بھی بتا دیا گیا پہلی آیت کے اندر. قل اعوذ برب الفلق. فلق یعنی صبح کے رب کی پناہ طلب کر رہے ہیں ہم، یعنی اللہ رب العالمین. جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ فلق کا ذکر کیوں کیا؟ فلق سے مراد کیا ہے؟ صبح ہے. جس طرح سے صبح جب روشنی ہوتی ہے تو ایک آدمی جب رات میں ہوتا ہے تو رات میں اس کو وحشت ہوتی ہے، خوف لاحق ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے، تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کب صبح ہو، اور صبح ہونے کے بعد وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو صبح کے رب کی پناہ طلب کرنا ہے. کس چیز سے طلب کرنا ہے؟ اگلی آیات کے اندر بتایا، کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ پہلی چیز ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عموم رکھا ہے، کہا من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کی برائی سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں، دوری حاصل کر رہے ہیں. ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. یہاں پر ایک عقیدے کی بات اور عقیدے کی ایک لمبی بحث اس معاملے میں ہوتی ہے. خیر و شر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خیر کو بھی شر کو بھی، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. لیکن آپ یہاں پر 2 چیزیں سمجھیں. ایک یہ ہے کہ مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا، جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ خالق ہے، پیدا کرنے والی. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، چاہے خیر ہو کہ شر ہو. لیکن یہ جو جس کو ہم شر کہہ رہے ہیں، برائی کہہ رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کی پیدائش میں برائی ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام کیا ہے؟ پیدا کرنا. اللہ رب العالمین کے کسی بھی فعل میں، کسی بھی کام میں برائی نہیں ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر سب تیری طرف ہے، والشر لیس الیک. اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ ادب کا تقاضا ہے. یہ ادب کا تقاضا ہے کہ شر کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کریں گے، لیکن یہ مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شر بولا جاتا ہے، یہ شر ہمارے لیے ہے. میں آپ کو مثال دوں. اللہ رب العالمین نے مثلا زہریلے جانوروں کو پیدا کیا. زہریلے جانور، سانپ ہو، بچھو ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے پیدا کیا. یہ سب ہم مانتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا، کس حکمت کی بنیاد پر پیدا کیا، یہ وہی جانتا ہے. لیکن یہی زہریلی چیز اگر ہمیں ڈس دیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے برے ہیں. یقیناً برے ہیں،
کیونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے ہمیں اور وہ نقصان دہ ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بیکار پیدا کیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی حکمت، اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے ساری چیزوں کو۔ تو اس آیت کے اندر ہر وہ چیز جو ہمارے لیے، آپ کے لیے شر ہو سکتی ہے، اللہ کی پیدائش میں نہیں، بات کو سمجھیے، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے شر ہو سکتی ہے، ان تمام شرور سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ کس کی؟ برب الفلق، رب الفلق کی پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں پناہ دے، تو ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ کس سے؟ ان تمام شر سے جس کے اندر تو نے شر رکھی ہے۔ شر آپ کے گھر میں ڈاکہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ شر ہے۔ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، زہریلا جانور ہمیں اور آپ کو ڈس سکتا ہے، کاروبار میں لاس ہو سکتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے شر ہے، یہ مصیبتیں ہیں۔ تو اس کے اندر عموم رکھا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، چاہے وہ دیکھی جانے والی ہو یا معنوی ہو، ہر قسم کے شر سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ یہاں پر عام بات کہی گئی ہے، اور سب سے پہلے یہ کہنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام قسم کے اس شر سے جس کے اندر تو نے شر رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ کہنا ہے، اور ہم بھی گویا کہ یہی پناہ مانگ رہے ہیں، انہی چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے تفصیل سے ذکر کیا، کچھ چیزوں کو گنایا اللہ رب العالمین نے۔ عام بات کہی، اس کے اندر تمام قسم کے شر آ گئے، چاہے وہ ایمانی شر ہو، یعنی ایمان کو نقصان پہنچانے والا شر، شیطان کی طرف سے ہونے والے شر، انسان کی طرف سے ہونے والے شر، ہر قسم کے شر موجود ہیں۔ اس کے بعد کہا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہ ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا خصوصی طور پر کہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری کسی سے، من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی کے شر سے جب یہ رات پھیل جائے۔ رات کے اندر کیا برائی ہوتی ہے؟ رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا، یہ برائیوں کے اڈے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ، جتنے بھی بڑے بڑے جرم یا بڑے بڑے گناہ تاریکی میں کی جاتے ہیں، اندھیرے میں کی جاتے ہیں، چاہے وہ چوری ڈاکہ کا معاملہ لے لیں، زناکاری بدکاری کا معاملہ لے لیں، یا اسی طرح سے اور دنیا بھر کے شرور، دنیا بھر کے فتنے رات کے اندر انجام پاتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر کے تاریکی میں انجام پاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ سامنے کوئی سانپ یا بچھو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب، ہمیں تو ان تمام رات کی تاریکی میں جتنی بھی شر ہو سکتی ہیں، ان تمام شر سے، ان تمام برائیوں سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا شر ہو، ان تمام شر سے جو رات کے اندر کی جانے والی ہے، یعنی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، زناکاری ہو، بدکاری ہو، جاسوسی ہو، یا اسی طرح سے یعنی کسی کے خلاف مشورے بازی ہو، آپ کے خلاف کوئی مشورہ کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو ان تمام شرور سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں غیبی امور میں سے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ رات میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا غربت الشمس فکفوا صبیانکم فإنها ساعة ينتشر فيه الشیطان۔ کہا کہ جب سورج غروب ہونے لگے، جب رات آنے لگے، کیا کرو؟ اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، اس لیے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں شیاطین کیا کرتے ہیں؟ پھیلتے ہیں، زمین میں پھیلتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے حربے اپنانے کے لیے، لہٰذا ایسے وقت میں اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے
اور اسی طرح سے شیاطین بھی پھیلتے ہیں رات میں، جادوگر اپنے جادوئی چال چلتا ہے رات کی تاریکی میں۔ ان تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ فضیلت پڑھی تب سے میں نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کسی زہریلے چیز نے ڈس لیا، تو میں نے غور کیا کہ کیا بات ہے، آج مجھے کس لیے زہریلے چیز نے ڈس لیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ دونوں صورتیں نہیں پڑھی تھیں، مجھے یہی سبب لگا کہ مجھے آج زہریلے چیز نے ڈس لیا۔ تو رات کی تاریکی ہو اور اس کے اندر پائی جانے والی برائیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، آفات ہوں، ہر قسم کے شرور سے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور اس سے پہلی آیت میں تمام شرور سے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہی ہمیں اور آپ کو پناہ دے سکتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ صورتیں، دونوں صورتیں ابھی آئیں گی باتیں مزید، دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، تاکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون سی مصیبت ہم پر آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو انہی صورتوں کے پڑھنے کی برکت سے وہ ساری مصیبتیں اللہ رب العالمین ہماری دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا ایک جزو بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرور سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔